پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا جب امام کے سارے اصحاب شہید ہو گئے تو اب عزیز و اقارب کی باری آئی۔ جناب علی اکبر نے سب سے پہلے جنگ کی اجازت مانگی اور جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور میدان میں آئے اور خود کو اور اپنے خاندان والے کو پہچانوایا۔ اس کے بعد جنگ شروع کی۔ جناب علی اکبر نے بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام گریہ وزاری کرتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور جناب زینب دوڑتی ہوئی لاشیں علی اکبر پر آئیں اور خود کو علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ کے دوسرے اقربا بھی شہید ہو گئے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ نے بھی میدان میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ آخری بار خیمے کے نزدیک آئے اور بیویوں اور بچوں سے رخصت ہوئے۔ آخر میں امام علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے فرزند حضرت علی اصغر علیہ السلام کو گود میں لیا تاکہ ان سے بھی رخصت ہو لیں۔ جب امام علیہ السلام نے دیکھا بچہ بہت زیادہ پیاسا ہے تو آپ نے اس کو ہاتھوں پر اٹھایا اور میدان میں لے گئے تاکہ فوج یزیدی سے پانی طلب کریں، لیکن ہرملا نے پانی کے بدلے جناب علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ خدا بندہ، یہ تمام مصیبتیں مجھ پر آسان ہیں کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بڑے لشکر کے مقابلے پر تنہا رہ گئے اور آپ نے یک و تنہا لاکھوں کے لشکر سے جنگ کی۔ میں حسین ہوں، میں کبھی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، ہے ہاتھ من الذلہ۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا اور ایسی جنگ کی کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ کبھی جنگ کرتے کرتے آپ خیموں کے پاس آتے اور دوبارہ میدان میں جاتے۔ پیاس کی شدت سے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ امام حسین علیہ السلام یک و تنہا ہزاروں سے لڑتے رہے اور ایسی جنگ کی کہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ وائے ہو تم پر، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ عرب کے سب سے بہادر اور شجاع مرد سے۔ اگر اس پر قابو پانا ہے تو تیروں سے حملہ کرو۔ امام علیہ السلام کے اوپر اتنے تیر برسائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا اور کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی جہاں تیر نہ لگا ہو۔ جب امام بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو آپ میں جنگ کرنے کی تاب نہ رہی۔ دشمنوں نے امام کا محاصرہ کیا اور نیزے مار کر آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ پروردگارا میری مدد فرما۔ پھر اشقیہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب امام علیہ السلام کی سواری ذوالجناح بغیر سوار کے بیویوں کی طرف آیا تو حرم میں گریہ و زاری کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اشقیاء نے خیموں کو تاراج کر دیا اور ان میں آگ لگا دی۔ پھر عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن عاشور یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ عاشور کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے اور تا قیام قیامت یہ عاشورہ جاری رہے گی، کیونکہ خون حسین علیہ السلام ایک پیغام ہے ہر زمانے کے لیے کہ اپنے دور کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کو خاک میں ملا دو۔